بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی تیسری قسط ہے۔ ہیڈنگ ہے اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی۔ غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج کا ویلاگ ہے 84 اور تیسری قسط ہے اور پیج ہے 343 اور غزوہ احد۔ ناظرین، غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں مسلمانوں کے خلاف۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں غزوہ احد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا گم تازہ پروانوں نے اپنا آشیاں، لیکن مناظر دل کشا دکھلا گئی ساحر کی چالاکی۔ کیا گم تازہ پروانوں نے اپنا آشیاں، لیکن مناظر دل کشا دکھلا گئی ساحر کی چالاکی۔ تغیر آ گیا ایسا تدبر میں، تخیل میں ہنسی سمجھی گئی گلشن میں غنچوں کی جگر چاکی۔ اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو وعظ و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، اوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ اوالی نماز کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، یعنی دونوں تھے۔ انہوں نے آپ کے سر پر امامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ نے نیچے اوپر 2 زریں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور راؤسید بن عزیر رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی، اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو جو پسند ہو وہی کیجئے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تاں کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ دوسرا قبیلہ اوس انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تیسرا قبیلہ خزرج انصار کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 سوار تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ سوار کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ زرہ پہنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ شنیتا الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا، اور بولے پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود، یہ واقعہ ابن سعد سے روایت ہے کہ اس میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ یہ بنو قینقاع کے یہود تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بنو قینقاع کو جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے تھے، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، اس پر آپ نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، یہ بات ابن قیم سے زاد المیاد 2/92 میں بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ فاش غلطی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے جزم کے ساتھ کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ احد میں سرے سے کوئی گھوڑا تھا ہی نہیں۔ واقدی کا بیان ہے کہ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہے لشکر کا معائنہ خود کیا حضور اکرم نے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جو ہوں فرعون ان کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہ زنوں کو راہ نما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔